اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ان اللہ ملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما اللہم صل علی محمد وآل محمد وعجل فرجهم آل محمد بسم اللہ الرحمن الرحیم انما یرید اللہ لیذھب عنکم رجس البیت ویطہرکم تطہیرا اللہم صل علی محمد وآل محمد وعجل فرجهم آل محمد۔ سامعین، میں ہوں سید یونس علی شاہ نقوی، آپ دیکھ رہے ہیں سید نقوی عملیات چینل۔ آج جو یہ میں ویڈیو لے کر آیا ہوں، یہ ان بچوں کے لیے جو ماں باپ کے فرمانبردار نہیں، ماں باپ کا کہنا نہیں مانتے، اور پڑھائی میں دل لگانے کے لیے، پڑھائی سے بھاگنے والے بچوں کے لیے، پڑھائی میں کامیابی کے لیے، امتحان میں کامیابی کے لیے، جن بچوں میں چڑچڑاپن ہو جاتا ہے، ضدی بچوں کے لیے، جو بچے ماں باپ کا کہنا نہیں مانتے، یہ ان کے لیے ہے۔ آپ نے سب سے پہلے میرے چینل کو سبسکرائب کر لینا ہے، شیئر کرنا ہے، کمنٹس میں انشاءاللہ لکھ دینا ہے 42 مرتبہ آپ نے درود پاک پڑھ لینا ہے، میری طرف سے اجازت ہے۔ اور جس جگہ بیٹھ کر لکھنا ہے وہ جگہ پاک صاف ہونی چاہیے، وہاں کسی جاندار کی تصویر نہیں ہونی چاہیے، آپ کے پاس بناتے وقت کوئی حاملہ عورت، کوئی بچہ پاس نہیں ہونا چاہیے، آپ نے خلقت میں بیٹھ کر لکھنا ہے۔ یہ بروز جمعہ کے دن آپ ظہر کے وقت بنا لیں، ظہر کی نماز کے بعد آپ 6 عدد یہ نقش بنا لیں۔ ایک اس طرح فولڈ کرنا ہے، فولڈ کر کے کالا دھاگا کراس میں لپیٹ کر، شاپر لپیٹ کر، کالے کپڑے میں باندھ کر بچے کے گلے میں پہنا دیں۔ اگر کالے چمڑے میں آپ سلائی کر کے بھی بچے کے گلے میں پہنا سکتے ہیں، اور باقی جو ایک عدد جو ہے اس کو سیدھا اسی طرح آپ نے بچے کے کمرے میں لٹکا دینا ہے، بچہ اس کو صبح شام دیکھتا رہے، اس کی نظر پڑتی رہے۔ باقی جو 4 بچیں گے اس کو ایک جمعے کے دن آپ نے اس کو ایک پانی کی بوتل میں ڈال دینا، وہ اس کے اوپر 22 مرتبہ درود پاک پڑھنا ہے، اور 5 مرتبہ سورہ فاتحہ، 5 مرتبہ سورہ اخلاص، 5 مرتبہ آیت الکرسی پڑھ کر 11 مرتبہ درود پاک پڑھ کر اس کو اوپر دم کر لیں۔ انشاءاللہ تعالی بچے کو پلانا شروع کر دیں، اور اندہ جمعے کے دن ہی وہ بدلی کرنا ہے، یعنی 8 دن بچے کو وہ پلانا ہے، 7 دن، یعنی جمعے کے جمعے آپ بدلی کرتے رہیں، 4 عدد بچے کو پلانے۔ انشاءاللہ جو بچے پڑھائی میں کمزور ہیں، پڑھائی سے دل چراتے ہیں، پڑھائی میں دل نہیں لگتا، پڑھائی ٹھیک طرح سے نہیں کر سکتے، یہ ان کو پڑھائی میں کامیابی کے لیے، اور بچے ماں باپ کے فرمانبردار بھی ہوں گے۔ اور جس جگہ بیٹھ کر لکھنا ہے وہ جگہ صاف ہونی چاہیے۔ یہ سفید رنگ کا کاغذ لینا ہے، اور اپنے دونوں کندھوں پہ عطر لگا لینا ہے، جب اگربتی جلا کر پاس رکھنی ہے، اپنا سار بنا لیں، 11 مرتبہ درود پاک پڑھ لیں، 3 مرتبہ آیت الکرسی پڑھ لیں، اور اپنا سار بنا لیں، اور اس کے اوپر بھی دم کر لیں۔ انشاءاللہ تعالی بچہ پڑھائی میں کامیاب ہوگا۔ لکھنے والا نمازی پرہیزگار ہونا چاہیے، اپنے ماں باپ کا احترام کرنے والا ہو، سیدان رسول کا احترام کرنے والا ہو، وہ اپنے لیے بھی لکھ سکتا ہے، کسی کو لکھ کر دے بھی سکتا ہے، اپنی طرف سے کوئی کمی پیشی نہیں کرنی۔ اگر میرے سے بنوانا چاہیں تو یہ میرا واٹس ایپ نمبر لکھا ہوا ہے، میں بنا دیتا ہوں، عطیہ لے کر میں بنا دیتا ہوں۔ اگر آپ خود بنانا چاہیں تو خود بنا لیں، اور زعفران، کالی سیاہی اور کے گلاب سے آپ بنائیں تو وہ بہت اچھا ہے، جلد بچے کے اوپر اثر کرے گا۔ اور دعاؤں میں یاد رکھیں، جب بھی دعا کے لیے آتا ہے، میرے ملک پاکستان کے لیے دعا کریں، ہمارے لیے دعا کریں، اپنے لیے دعا کریں۔
اپنے ماں باپ کی لیے دعا کریں جن کے ماں باپ زندہ ہیں، مالک ان کو سدا سلامت رکھے، ان کے سر کے اوپر سایہ قائم و دائم رکھے۔ اپنے ماں باپ کی قدر کریں اور اپنے ماں باپ کی تعظیم کریں۔ ماں باپ کی طاعت واجب ہے، جس طرح خدا اور رسول کی طاعت واجب ہے، امر کی طاعت واجب ہے، اس طرح ماں باپ کی طاعت اپنی اولاد کے اوپر واجب ہے۔ اس لیے اپنے ماں باپ کا احترام کریں، دعاؤں میں ہمیشہ یاد رکھیں۔ والسلام، سید یونس علی شاہ نقوی۔